بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام فتح شیر ہے اور میں بی ایڈ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں آج آپ کے سامنے جس ٹاپک پر بات کرنے لگا ہوں وہ ہے کرونا وائرس۔ اور کرونا وائرس آپ کو معلوم ہے کہ ایک سینسیٹیو ایشو بن چکا ہے اس ملک میں، ایک بہت مہلک وبا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو بیسیکلی میں نے ایک ایکشن پلان بنایا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے کہ ہم اسکول کے اندر، تعلیمی ادارے کے اندر کس طرح کرونا وائرس کا جو پھیلاؤ ہے، اس کا جو انفلوئنس ہے، جو پریویلنگ ہے، اس کو کس طرح ہم سٹاپ کر سکتے ہیں۔ تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ کیا ہے۔ تو یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک خطرناک وبا ہے جو ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے۔ کرونا کے جراثیم بڑی تیزی سے پریویل کرتے ہیں اور یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے، اور یہ چھونے سے، ایک دوسرے سے ملنے سے، قریب ہونے سے یہ بیماری کے جو جراثیم ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو اس کی جو سمٹمز ہیں اس پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ آپ کے کو بخار محسوس ہوگا، نزلہ زکام کی کیفیت محسوس ہوگی، جسم میں درد، سانس لینے میں دشواری محسوس ہوگی، کھانسی، چھینکے، یہ اس کی سمٹمز ہے۔ جب بھی آپ میں یہ سمٹمز آپ کو لگے کہ میرے اندر یہ سمٹمز ہیں، آپ فوری طور پر آپ اپنا چیک اپ کرائیں اور اپنے آپ کو علیحدہ کمرے میں بند کر لیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ مجھے کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکا ہوں، مجھے آپ کو شک پڑ جائے تو آپ کو فوری طور پر آئسولیشن میں چلے جانا ہے۔ کم از کم 14 ڈیز آپ کو اکیلا رہنا ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو کسی الگ جگہ پہ خود کو بند کر لیں۔ تو یہ جو کرونا وائرس ہے، اب میں ایکشن پلان پہ بات کروں گا، آپ کے سامنے ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے اس کی جو اسٹریٹجیز ہیں اس پر بات کروں گا، بلکہ پہلے آبجیکٹیوز پر بات کروں گا۔ یہ جو میرا ایکشن پلان ہے اس کی جو آبجیکٹیوز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو میں نے سجیشنز دی ہیں، یہ جو میری اس کی حکمت عملیہ ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے جو ہمارے آبجیکٹیوز ہمارے پاس آئیں گے وہ یہ ہوں گے کہ آفٹر 3 ویکس، 3 ہفتوں کے بعد، یہ جو کووڈ کا ہمارے اسکول کے اندر پھیلاؤ کی جو شرح ہے اس میں کمی آئے گی۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو 3 ہفتوں کے بعد اس میں کمی آ جائے گی، اور 3 ہفتوں کے بعد ایس او پیز کا مکمل عمل درآمد جاری رہے گا، اور اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ کچھ عرصے تک تو ہم اس سے بچ جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں حکمت عملی کی اسٹریٹجیز۔ سب سے پہلی جو بنیادی ترجیحات میں ہمارے شامل ہوگا وہ یہ ہے، ایک تو اسکول کے اندر ہم نے کووڈ کی آگاہی پھیلانی ہے۔ تمام اسٹوڈنٹس، ٹیچر، جتنے بھی فنکشنریز ہیں، سب سے پہلے تو انہیں آگاہی دینی ہے کہ یہ وبا ہے کیا، اس کی سمٹمز کیا ہے، اس کی احتیاطی تدابیر کیا اس کے ایس او پیز ہیں، WHO کی جانب سے کیا ہدایات ہیں، وہ سب کلیئرلی ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا پڑے گا، پہلی بات۔ دوسرا، آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جب آپ لوگوں کو قریب جاتے ہیں، ملتے ہیں، بھیڑ بھاڑ والی جگہ، رش والی جگہوں پہ جاتے ہیں، تو اس صورت میں اگر کوئی کووڈ کا پیشنٹ ہے، کسی میں کووڈ ہے، پازیٹیو ہے، تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ دوسرے لوگوں میں بھی ٹرانسفر کر جائے گا۔ تو اس کو سٹاپ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دوسروں سے تھوڑا فاصلے پہ رہنا ہوگا۔ کم از کم 6 فیٹ کا فاصلہ آپ کو ضرور رکھنا پڑے گا تاکہ اس وبا سے آپ محفوظ رہیں۔ اور اس کے بعد ہے ویکسین، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
کووڈ کی جو ویکسینیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ ویکسینیشن نہیں کرائیں گے آپ اس کووڈ سے بچ نہیں سکتے کیونکہ یہ آپ کے اندر امیونٹی پیدا نہیں ہوگی. تو اس کی مکمل ڈوز آپ لگوائیں، ٹیکہ لگوائیں. اس پر بالکل بھی آپ اس پر کسی قسم کا بھی کمپرومائز نہ کریں. آپ کو ویکسینیشن کروانی چاہیے تبھی آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ واش روم جاتے ہوئے واش روم سے واپس آتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر کرنا ہے. آپ نے صابن سے 20 سیکنڈ تک اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو آپ نے 20 سیکنڈ تک صابن سے ملنا ہے، پھر اس کو پانی سے صاف کرنا ہے. ایک یہ بات ہو گئی. اور صفائی کا تو خاص خیال رکھنا ہے اور فیس ماسک ضرور پہنیں. فیس ماسک کے بغیر تو آپ کووڈ سے بچ ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ اس بیماری کے جو جراثیم ہے وہ زیادہ منہ کے راستے، ناک کے راستے یعنی سانس لینے کے عمل میں ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں پرویل کرتے ہیں، ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو اس کو سٹاپ کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ فیس ماسک ہے. میں تو فیس ماسک کا استعمال ابھی اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میری آواز آپ تک پہنچ سکے اس لیے. تو آپ کو فیس ماسک ضرور پہننا چاہیے. اور یہ تو بنیادی ترجیحات میں شامل جو اسٹوڈنٹ، جو ٹیچر یا جو بھی ہمارے ادارے کے فنکشنریز ہیں، جو اسٹاف میں سے ہیں، سب لوگ فیس ماسک پہنیں گے. انہیں گیٹ سے ہی روک دیا جائے گا جو لوگ فیس ماسک نہیں پہنیں گے یا کرونا ایس او پیز کو توڑے گئے تو ان کے خلاف. اور ادارے کے اندر جو لوگ بھی کووڈ 19 کی جو ایس پیز ہیں ان کو توڑیں گے، ان پر عمل درآمد نہیں کریں گے یا کرائیں گے تو ان کے خلاف ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ چیک کریں گے کہ جو لوگ وہ اس میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، کارروائی کی جائے گی. اور اپنے ادارے کے اندر تمام لوگوں کی حفاظت کی جائے گی. اور اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کے اندر آپ کو شک گزرتا ہے کہ اس کے اندر کووڈ 19 ہے تو آپ فوری طور پر اس سے بتائیں، قریب نہ جائیں، بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے جائیں اور آپ دوسرے لوگوں سے دور علیحدہ رہیں تاکہ آپ خود بھی محفوظ رہ سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ 14 دن کے بعد یہ بیماری خود بخود ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس 14 دن کے دوران اس شخص کو اکیلے رہنا پڑے گا، دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا. تو آپ کو پتہ ہے یہ اس کووڈ کے جو جراثیم ہیں یہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے. اور ویکسینیشن کی جس طرح میں نے بات کی یہ تو بہت زیادہ اب تو چونکہ زیادہ تر ہمارے ادارے میں موسٹلی تمام ٹیچر چیز تو ہو چکی ہے، وہ تو محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے آئی تھی تو وہ تمام لوگ ویکسینیٹڈ ہیں. اور اسٹوڈنٹس بھی جو 18 سے ابو ہیں وہ بھی مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہیں. اور جو 12 سے 16 کے درمیان 18 تک ہیں وہ بھی موسٹلی کو پہلی ڈوز لگ چکی ہے اور باقی بھی ویکسینیشن کروا رہے ہیں. تو جب تک ہم ان چیزوں پر عمل درآمد نہیں کریں گے، ہم ایس او پیز پر عمل کرانے میں ہم غلطی کوتاہی کریں گے تب تک ہم اس سے بچ نہیں سکتے. اور یہ وبا خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے اور لاکھوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو خدا آپ بھی ان پر عمل کریں اور اپنے پیاروں کو بھی اس سے محفوظ رکھنے کے لیے کووڈ 19 کے جو ایس او پیز ہیں اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کریں. تو جب ہم لوگ ان اسٹریٹجیز پر، ان حکمت عملی پر جو سجیشنز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان پر جب ہم عمل کریں گے تو یقینی طور پر آفٹر 3 اور 4 ویکس ہمارے سامنے اس کے ثمرات آئیں گے. تو کووڈ 19 کے جو پریویلنگ ہے اس کا جو پھیلاؤ ہے اس کو سٹاپ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی جو پھیلاؤ کی جو شرح ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے
اور یہ اسی طرح بڑھتی رہے گی جب تک ہم ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کریں گے، جب تک ہم فیس ماسک نہیں پہنیں گے، سینیٹائزر کا یوز نہیں کریں گے، جب تک ہم صابن سے واش روم سے آتے جاتے ہوئے 20 سیکنڈ تک اپنے صابن کو اچھی طرح صاف نہیں کریں گے، جب تک ہم سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کریں گے، دوسرے لوگوں سے 6 فٹ تک فاصلہ نہیں رکھیں گے، ہاتھ ملائیں گے، قریب جائیں گے، رش والی جگہوں پہ جائیں گے، تب تک آپ کی جان محفوظ نہیں ہو سکتی۔ یہ کووڈ آپ میں ٹرانسفر ہو گیا تو یہ مزید آگے پھیل جائے گا، جو جو لوگ اس سے ملیں گے وہ مزید آگے پھیلتا جائے گا اور یہ ایک خطرناک صورتحال اختیار کر لے گا۔ تو حکومت بھی اپنی سطح پہ کوششیں کر رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے، اور محکمہ ایجوکیشن کو بھی ہدایات دے رہی ہے۔ تو اس پر ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ جو اسٹوڈنٹ، جو ٹیچر، جو اسٹاف کا آدمی ان کووڈ-19 کے ایس او پیز کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے خلاف یقینی طور پر ایکشن لیا جانا چاہیے، تاکہ اس مضر مرض سے ہم لوگ محفوظ رہ سکیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکیں۔ تو ان تمام چیزوں پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو کووڈ-19 ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اس نے پتہ نہیں کتنے لوگ انڈیا کے اندر اتنی تباہی مچا دی ہے، امریکہ کے اندر لاکھوں لوگ اپنی جان سے دو بیٹھے ہیں۔ تو اس کی جو ہمارے جو آبجیکٹیوز تھے وہ یہی تھے کہ ایک تو ہم اس کے ایس او پیز کا 3 یا 4 ویکس کے بعد ہم مکمل طور پر عمل درآمد کریں گے۔ کوئی جب ہم یہ سیکنڈ قسم کے اقدامات کریں گے ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے میں، تو تبھی ہم اس کی پریویلنگ میں کچھ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے، ڈبلیو ایچ او کی جو بھی ہدایات ہیں ان پر مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات، ادارے کے اندر تمام لوگوں کے، تمام اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، اسٹاف کے لوگ ہیں، سب لوگوں کو اویئر کیا جائے گا، اس کرونا کی اویئرنیس پھیلائی جائے گی۔ ادارے کے اندر جگہ جگہ پہ تصاویری چارٹس، ایریئرز کا استعمال کیا جائے گا، سمٹمز یہ اس کے اندر سکون وہ باقاعدہ دیواروں پہ لگائی جائیں گی، تاکہ تمام لوگ اس سے آگاہ ہو سکیں کہ یہ خطرناک بیماری ہے، اور اگر کسی کے اندر یہ سمٹمز پائی جاتی ہیں تو اس نے خود کو محفوظ کس طرح کرنا ہے۔ وہ ان تمام ہدایات کو تمام لوگوں کو اس سے اویئر کرنا ہے، جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے پیاروں کو اور اپنے ملک کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ تھا میرا لیسن پلان، سوری ایکشن پلان۔ تھینک یو۔